السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 115، 116، 117، 118 اور 119 اور 120 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد سورہ انعام انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو 115 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ وہ جہنم میں سے کسی اور کو، کسی ایک کو بھی نہ دوں گا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مطلب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ دسترخوان اترا یا نہیں۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ اترا۔ شوکانی اور ابن جریر اور بہت سے علماء رحمہ اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی کو صحیح کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تاکید کے ساتھ فرمانا انی منزلھا علیکم، یقیناً میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ جامع ترمذی میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائدہ آسمان سے، یعنی جو دسترخوان ہے آسمان سے گوشت روٹی کی صورت میں اترا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ نہ خیانت کریں اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں، مگر انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ کیا اور کل کے لیے اٹھا رکھا تو انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ یہ ترمذی شریف کی کتاب تفسیر القرآن باب من سورۃ المائدہ حدیث نمبر 30,061 یعنی 3061 نمبر حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو کسی کو اختلاف کی مجال ہی نہ تھی، مگر شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حدیث رسول ہونے یا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہونے، دونوں باتوں کو ضعیف کہا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ بعد کے الفاظ جو تھے فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اعذبہ احدا من العالمین۔ یہ الفاظ سن کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے دعا کا مطالبہ واپس لے لیا۔ یہ قول مجاہد اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کی سندوں کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، مگر یہ بھی تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مائدہ یعنی دسترخوان اترا تھا، وہ اس کا ایک قرینہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام پر اپنے احسان شمار کیے ہیں، ان کے ساتھ اس واقعہ کو بھی بطور احسان ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے میرے اتنے احسانات کے باوجود لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت پر معبود بنا لینا؟ اس لیے مائدہ کا اترنا بھی ایک احسان تھا۔ دوسرے حضرات کہہ سکتے ہیں کہ مائدہ یعنی دسترخوان نہ اتار کر انہیں امتحان سے بھی بچا لینا بھی ایک احسان ہی تھا۔ بہرحال قرآن مجید کے الفاظ دونوں صورتوں کا احتمال رکھتے ہیں، اور اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاید عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے کہ اس کی امت میں مال کی آسودگی ہمیشہ رہی، اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پائے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا امتی وہی ہے جو اسلام قبول کر لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دوسرے لوگوں کا اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام کا امتی کہلانا سینہ زوری ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اب تمام دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہے، خواہ وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہے۔ رہا دنیا کا مال تو وہ کبھی کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے
ہے اور کبھی کسی کے پاس کام ہوتا ہے، اس کا ایمان اور کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی تیرے رب کی بخشش سے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سورہ آل عمران کی 140 نمبر آیت میں ہم نے بیان بھی کر دیا تھا کہ ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، یہ تو وہ دن ہے۔ تو اس کا ترجمہ تفسیر آپ سورہ آل عمران کے 140 نمبر آیت میں پیچھے جا کر ویڈیوز میں سن سکتے ہیں۔ آگے 116 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو، وہ کہے گا کہ تو پاک ہے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ إن كنت قلته فقد علمته، اگر میں نے یہ بات کہی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے اور جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب سے چھپی باتوں کو وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، خوب جانتا ہے، بہت خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ نے شاف میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اس کا تعلق اوپر کی جو پچھلی آیت جو گزری تھی اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، اس کے ساتھ ہے گویا پہلے بطور تمہید عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات شمار کیے، اور اب اصل مقصد شروع ہو رہا ہے۔ یہ سوال جو ہے قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ آگے چل کر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس سے خطاب مقصود عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا نہیں ہوگا بلکہ ان کو ڈانٹنا مقصود ہوگا جنہوں نے مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو معبود بنا لیا، تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے جس مسیح اور اس کی ماں کو معبود اور حاجت روا بنایا وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، اور امت کے شرک کی وجہ سے ان سے بات پرس ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود بنا لیا۔ تیسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی من دون اللہ، اللہ کے سوا ہیں، صرف پتھر یا لکڑی یا کسی دھات کے بنے ہوئے بت ہی، من دون اللہ نہیں، جنہیں پکارنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے جو قبر پرست لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ انبیاء اولیاء من دون اللہ نہیں ہے، ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد کرنا جائز ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ من دون اللہ میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ اور تمام انبیاء اور صلحاء شامل ہیں، اور ان میں سے کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور خدائی اختیار کا مالک سمجھنا صاف شرک اکبر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نمبر 2 سبحانکا، تو پاک ہے، وہ کہیں گے تو یہ ہر شریک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، پھر میں اور میری والدہ تیرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں یا اللہ۔ آگے نمبر 3 ما یکون لی ان اقول، یعنی میں تو تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، پھر بندے کی کیا مجال کہ اپنے آقا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے۔ نمبر 4 ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یعنی بالفرض میں نے ایسی کوئی بات کہیں بھی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوگا، کیونکہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کا عالم الغیب نہیں ہے، اور نہ کوئی ولی پیر فقیر جو ہے وہ عالم الغیب ہے، نہ انسان سے کبھی کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اس کو پتہ نہیں لگتی، بعد میں کوئی اور بندہ یاد کرا دیتا ہے۔ آگے نمبر 5 تعلم ما فی نفسی، جو
جب تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے یا اللہ تو زبان سے نکلی ہوئی کیوں نہ جانے گا۔ اس عید سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفس ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ پاک کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ نمبر 6 انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سارے غیوب کے علموں کو جاننے والا ہے، تیرے سوا کسی کو علم غیب نہیں۔ جس بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب تیری ہی عطا کردہ ہے، کسی اور کا علم تیرے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ، اور جسے اتنا ہی علم ہو کہ جو اسے بتایا گیا ہے وہ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب تو وہ ہے جو کسی کے بتائے بغیر سب کچھ جانتا ہے، وہ فقط تیری ذات پاک ہی ہے۔ کچھ جو کہتے ہیں یہ ولی اولیاء یہ عالم غیب جانتے ہیں، انبیاء جانتے ہیں، نہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہوتے تو اپنے شہداء کو نہ دیکھتے، اتنی عزیتیں نہ اٹھاتے، وہاں پر پتھر نہ کھاتے، پہلے بتا دیتے۔ اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پریشان رہے، اگر کچھ اور بات کا علم ہوتا تو اور بھی کتنی مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ لوگ صرف انبیاء کو علم غیب کہتے ہیں، یہ شرک کے ایک زمرے میں آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 117 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو نمبر 1 اعبد اللہ، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا سب کا رب ہے۔ نمبر 2 فلما توفیتنی، اس آیت سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان قیامت کے دن دیں گے جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہوں گے۔ اگر اصرار کیا جائے کہ توفیتنی اس سے مراد پہلا وقت ہے جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تھا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ وفات قرآن پاک میں 3 معنی میں آیا ہے۔ ایک موت، جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سورہ زمر کی 42 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ دوسرے نیند، جیسے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، سورہ انعام کی 60 نمبر آیت میں، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے۔ تیسرا جسم سمیت اٹھا کر لے جانا، جیسے یہاں آیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 158 کے اندر، اس میں ہے کہ ہم نے ترجمہ تفسیر بیان کر دیا تھا۔ آپ پچھلی ویڈیوز میں سورہ نساء کی اور سورہ آل عمران کی اور جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا، یعنی اس میں تو اس وقت تک ان کے ظاہری اعمال کی شہادت دے سکتا ہوں میں، جب تک میں ان کے اندر موجود تھا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر شہید ہے۔ شہید کا مطلب گواہ ہے، یعنی ان میں میری موجودگی کے وقت بھی تو ہی گواہ تھا اور میرے الگ ہونے کے بعد بھی تو ہی گواہ ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا شہادت دیکھنے، سننے اور جاننے کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، اور کلام کے ساتھ شہادت دینے کے معنی میں بھی کبیر میں لکھا ہوا ہے، مگر دوسروں کے حق میں مطلق شہید یا شاہد کا لفظ جبکہ کوئی خاص قرینہ نہ ہو، اس تو کلام کا ساتھ شہادت کا معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص کی ہر وقت خبر رکھنے والا وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا تو نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کام کی، تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نیا کام شروع کر دیا ہے، تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور پھر کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں پر پھرنے والے مرتد ہی رہے
رہے۔ بخاری شریف کی کتاب تفسیر باب وکنت علیہم حدیث نمبر 4625 نمبر ہے۔ آگے 118 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو بے شک تو ہی غالب کمال حکمت والا الحکیم۔ آگے ان تعذبهم فإنهم عبادك، اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ طریقے سے ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں معافی فرما دے گا تو ہر کام پر غالب ہے تو ہی ہے، اور تیرے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری رات صبح تک نماز میں اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، اور یہ نسائی شریف کی کتاب الافتتاح باب تردید الآیہ حدیث نمبر 10,011 نمبر ہے۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 119 نمبر آیت میں قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ لوگ ہمیشہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، سب سے بڑا ظالم اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کفر کرنا ہے، اور سب سے بڑا سچ انصاف اللہ تعالیٰ کے توحید اور ایمان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور فائدہ دے گا، یعنی مشرکین کی معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہ ہوگی، البتہ توحید والوں کو ان کی توحید ضرور نفع پہنچائے گی خواہ کتنے گناہ گار ہوں۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ تو سورہ مائدہ کی 158 نمبر آیت کو پڑھتے رہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے رکوع اور سجود میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا کو قبول کر لی ہے، اور میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو بھی شرک سے بچائیں۔ یہ احمد شریف کی 5 نمبر آیت اور صفحہ یہ احمد شریف کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 149 اور حدیث نمبر 21386 نمبر ہے۔ الصادقینہ کے لیے مزید دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت جو ہم نے پیچھے بیان کر دی تھی، آپ سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت کی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 اور سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت کا ترجمہ تفسیر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں سے مل جاتا ہے تو، نہیں تو ہم جب وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ آگے نمبر 2 ذالک الفوز العظیم، اس کے مقابلے میں دنیا کی بہت سی بڑی کامیابی بھی کوئی وقت نہیں رکھتی۔ آگے 120 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورت کے آخر میں نصارہ کی تردید کے سلسلے میں یہ خاتمہ نہایت مناسب ہے، یعنی اکیلا وہی زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا جن میں سے انسان بھی ہے بادشاہ ہے، اور وہ یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ان کے والدہ یا روح القدس ہو، سب اس کے بندے ہیں اور فرشتے اور اس کی مخلوق ہے جو کسی طرح معبود ہونے میں اس کے شریک قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑا زمین آسمان بنایا ہے، اس کا مٹیریل اللہ تعالیٰ کہاں سے لائے؟ اس کے اندر جو چیزیں پیدا کی، اس کے درمیان میں سورج چاند ستارے بنائے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بنائے؟ اتنا بڑا مٹیریل اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کو چلانے والے ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کل شیء قدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والے ہیں۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے
اپنے بت بنا کے اللہ تعالیٰ کی زمین سے اس کی مٹی اٹھا کر اس کے پتھر اٹھا کر ان کو تراش کے اس مٹی کو بنا کے اور اس درختوں کو تراش کے اس کے آگے بت کھڑا کر کے اس کے آگے التجا کرنا، یہ انسان کی بالکل ناعقل ہے، اور انسان اس بات کو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اپنی ہی چیز اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کے آگے پوج رہا ہے، حالانکہ اس کو بنانے والا انسان ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ انسان کو پوجے، نہیں وہ اس کی جان ہے ہی نہیں، ایک سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسی کے آگے گر گرائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ مائدہ مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل سے ہم سورہ نام شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔